علی اور براؤنی روشنیوں سے بھرے جادوئی پل سے گزر کر ایک نرالی وادی میں پہنچے۔ نیچے سبز گھاس پر روشنی کی کرنیں ناچ رہی تھیں اور فضا میں نرم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ براؤنی، لگتا ہے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں، علی نے آہستہ سے کہا۔ براؤنی نے اپنی دم ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ اچانک علی کی نظر ایک پھول پر پڑی جو آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے دوڑا۔ پھول جیسے جیسے اوپر جا رہا تھا، نیچے ایک سنہری دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ علی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ کسی خزانے کا دروازہ لگ رہا ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک گول کمرے میں آ گئے جس کے درمیان ایک پرانا مگر جگمگاتا آئینہ رکھا تھا۔ آئینہ عام نہیں تھا، بلکہ اس میں علی خود کو نہیں بلکہ اپنے بچپن کی یادیں دیکھ رہا تھا۔ واہ، یہ میری پہلی سائیکل ہے، علی چیخا۔ براؤنی نے بھونک کر علی کی توجہ ایک اور سمت دلائی۔ آئینہ بدل رہا تھا اور ایک ننھا سا نورانی خرگوش اس میں سے باہر کود پڑا۔ میں لوما ہوں، میں تمہیں آزمائش کے راستے پر لے جاؤں گا، خرگوش نے کہا۔ علی حیران تھا مگر وہ تیار بھی تھا۔ چلو لوما، لے چلو۔ وہ سب آئینے سے گزر کر اگلے منظر میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہر طرف اونچے شیشے کے درخت تھے جن کے درمیان ایک چمکتا ہوا راستہ تھا۔ راستے میں اچانک دھند آ گئی اور آواز آئی، صرف وہی جو سچ دل میں رکھتے ہیں راستہ پا سکتے ہیں۔ علی نے آنکھیں بند کیں، دل میں اپنے گھر، امی کی دعائیں اور براؤنی کی وفاداری کو یاد کیا۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں، دھند چھٹ گئی، راستہ کھل گیا اور وہ ایک بلند و بالا پہاڑی کے سامنے پہنچے جہاں ایک گھومتا ہوا جادوئی پل انہیں اوپر لے جانے لگا۔ پل کے اوپر پہنچ کر سامنے ایک نیلا چمکتا ہوا آسمانی ہال تھا، ستاروں سے بنا، دیواریں چاندی کی اور درمیان میں ایک سنہری صندوق رکھا تھا۔ لوما نے کہا، یہ ہے تمہارا انعام، مگر اسے کھولنے کے لیے دل کی سب سے بڑی خواہش بھولنی ہوگی۔ علی نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں اپنے دوستوں اور دنیا کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ صندوق کھل گیا اور ایک روشن دائرہ بن کر آسمان میں اڑ گیا جس نے علی کے گلے میں ایک طلسماتی لاکٹ پہنا دیا۔ لوما نے مسکرا کر کہا، یہ لاکٹ تمہیں اگلے مرحلے کے لیے تیار کرے گا۔ اور اس لمحے آسمان گرجا، روشنی چھائی اور ایک نیا دروازہ کھلا۔